تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے جنت جہنم کا فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ دنیا کے کسی انسان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کے ساتھ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے کہ اس کے یہ عمل سے یہ جنت میں جائے گا، یہ عمل سے یہ جہنم میں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دو دوست تھے، ایک بہت نیک تھا، عبادت کرتا تھا اللہ کی۔ جو نیک تھا ایک دن اس نے اپنے دوسرے دوست جو گناہ گار تھا اس سے کہا، غصے میں کہا کہ تو دین کا کوئی کام نہیں کرتا، نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ تو قرآن پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، تو جہنمی ہے۔ کہنے لگا تو جہنم میں جائے گا۔ بہرحال کچھ وقت گزر گیا، اس دوست کی جو نیک تھا، بیچ میں کچھ عرصہ گزرا، جو گناہ گار دوست تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اس کی بھی وفات ہو گئی۔ اب دونوں دوست مر گئے۔ اب کسی بزرگ نے خواب کے اندر دیکھا کہ جو گناہ گار دوست تھا وہ جنت کے اندر عیش و آرام میں ہے، اور جو نیک تھا، جو دنیا کے اندر نماز، صدقہ کی تمہید، اللہ کی تسبیح و تحلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل، سب کچھ نیک کام، سارے نیک کام کرتا تھا، اس کو دیکھا وہ جہنم میں ہے، جو گناہ گار وہ جنت میں ہے۔ تو پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو جو نیک تھا اس نے کہا کہ میں نے ایک دن دنیا کے اندر میں نے اس کو کہا تھا کہ تو جہنمی ہے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا تو کون ہے، ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے۔ اللہ نے میرے سارے اعمال، نیک اعمال اس کو دے دیے اور اس کے برے اعمال، اس کے گناہ مجھ پر ڈال دیے، یہ جنت میں چلا گیا، مجھے جہنم میں پھینک دیا۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا ہے، یہاں جزا سزا نہیں ہے، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ اعمال کی جگہ ہے۔ یہ دنیا اعمال کی جگہ ہے، یہ دنیا اعمال کمانے کی جگہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کریں جو اللہ کو پسند ہے، وہ کریں جو اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے نفرت نہ کریں، محبت کریں۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ پاک اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معید، اس نے کپڑا گلے میں ڈال کر پھر تاؤ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی نے ساری اذیتوں کو برداشت کیا، اللہ کے نبی نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اللہ کے نبی کے اوپر سجدے کی حالت میں اوجڑیاں پھینکی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے راستے میں گڑھے کھودے جاتے تھے، کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ میں نے کہا نا، اپنے چچا کی بیوی ام جمیل جنگل کے اندر جا کر کانٹے جمع کرتی، پھر اس جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا ہوتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو ان کانٹوں سے، ان گڑھوں سے بچ کر ان کے گھر پہنچ جاتے اور کہتے بچھا لیے کانٹے، کھود لیے گڑھے، آ گیا ہوں تمہارے پیغام لے کر۔ تم نے کانٹے بھی بچھائے، تم نے گڑھے بھی کھودے، تب بھی میں آ گیا ہوں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر۔ وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور طائف کا قصہ، طائف کا واقعہ ایک عبرتناک اور دردناک واقعہ ہے جس کی تلخیاں مسلمان کبھی بھول نہیں سکتا، کہ اللہ کے نبی کو طائف کے بازاروں میں لوگ پتھر لے کر کھڑے ہیں، پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، اور اتنا خون بہا، اتنا خون جسم سے نکلا، اتنا خون بہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہنان مبارک خون سے بھر گئے۔ اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا، جو کہ ایک کھلم کھلا منافق، جب وہ مر گیا اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ میرا باپ مر گیا ہے، آپ اپنی چادر دے دیں، میں اپنے باپ کو کفن پہنا دیتا ہوں آپ کی چادر کا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے چادر دے دی۔ اس کا بیٹا کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، وہ ہے ہمارے نبی، کہ اس کھلم کھلے منافق کا جنازہ پڑھایا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده،
مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آج کے دور میں ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری زبانوں سے دوسرا ہمارا مسلمان بھائی کیا ہم سے محفوظ ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں بلکہ دنیا کے ہر فرد کے لیے ہدایت ہے۔ آپ کو ہر گھر جا کر، آپ کو ہر ایک کے پاس جا کر یہی نہیں دیکھنا یہ کس فرقے سے ہے، یہی نہیں دیکھنا یہ کس مذہب سے ہے، آپ کو قرآن کی دعوت پیش کرنی ہے، آپ کو اللہ کے نبی کا دین سمجھانا ہے، آپ کو اللہ کے دین کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مسلمان تو وہ ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کر غیر ایمان لائے۔ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو فاسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس کو چھوڑ کر، ابلیس نے انکار کیا۔ جب اللہ نے پوچھا تو نے کیوں انکار کیا، کہنے لگا خلقتنی من نار، کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے ملائکہ سے کہا فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس کو چھوڑ کر۔ آگے اللہ کہتے ہیں کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کیا، لیکن تھا کیا؟ جن میں سے، اور عزازیل تھا، ملائکہ کا سردار تھا۔ تو میرے عزیزو جب انکار کیا، تکبر میں آ گیا، اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہو۔